کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں. ہاں، جنت کا شوق، جنت کا شوق، جنت کا شوق. اچھا کبھی کبھار آپ کسی سے بولو بھائی تو یہ نماز پڑھ، بھائی میں یار دیکھو بھائی مجھے نہ ابھی کرو، ابھی چھوڑ دو، مجھے جب بھی پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا، مجھے جنت ونت نہیں چاہیے. تو یہ اللہ، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسے جیسے اللہ کو جاننا ہی نہ ہو. ہاں، جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور اللہ کا مہمان خانہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اچھا وہ کیا مہمان خانہ ہوگا؟ یہ بات میری یاد رکھو، اس جملے کو زندگیوں سے نکال دو. میں تو جی جنت کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی یہ سنت تھی. صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اگر یوں کروں گا کیا ملے گا؟ آپ فرماتے تھے جنت ملے گی. یا رسول اللہ ڈن، اب تیار ہوں، میں کروں گا. ہاں، فضائل کا استحضار ہونا. what am I going to get؟ بھائی دنیا کی لائن سے تو پہلے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ نہیں پوچھتے؟ ہاں جی، دنیا کی لائن سے پہلے پوچھتے ہیں نا. شاباش ہے. دنیا کی لائن میں جب کہ نہ دینے والا آپ کو دینا نہیں چاہ رہا، ہاں جی، اس سے پوچھتے ہیں کیا ملے گا. اور اوپر کی لائن سے دینے والا دینا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ہاں ایسے نہیں، ایسے نہیں. فضائل کا استحضار ہو، جنت کا شوق ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ آ جائے آج تو میرے ایمان میں نہ اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ. اس لیے دنوں رات جنت دوزخ، دنوں رات آخرت اتنی سنی اتنی سنی اتنی سنی کہ فرما رہے ہیں میں دیکھ بھی لوں گا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا بھائی جنید یہ تو دنیا میں بھی تو رہنا ہے، اس کا تو پھر یہ دنیا میں دنیا چھوڑ دیں. ارے نہیں نہیں، دنیا کہاں چھوٹتی ہے، دنیا کون چھوڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی مزے کرتا ہے تو صرف اللہ والے کرتے ہیں، باقی بیچارے تو صرف ریزگاری کرتے ہیں. ہاں، دھکے کھاتے ہیں اور مشین کے ایک پرزے کی طرح چلتے رہتے ہیں. جب پرزہ پرانا ہو جائے تو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. بس یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. اور اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری اماں جان فرمایا کرتی تھیں، ہائے ہائے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینوں میں چھریاں مار لیتی. ہاں ایسے تھے. اور اللہ کے ہاں کیا مقام، اس کا تو خیر کیا ہی کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ رب العزت سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور آپ نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرمایا اور آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یا اللہ آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اے میرے حبیب جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا. قیامت تک اب جب میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں جب پتہ ہے آپ کو کبھی اللہ رب العزت نے قرآن میں رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. دوسرے انبیاء کے نام مبارک لیے اللہ نے، یا اسماعیل، یا شعیب، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. القاب سے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، تو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، تو کبھی آپ کی جان کی قسم بھی کھائی. بتاؤ لعمرک اے میرے نبی آپ کی جان کی قسم. ہاں کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا. آپ کو پتہ ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، ایک سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام تو کیا جان دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے آپ کے جان نثار تھے. سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ میرے نبی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے. آواز نیچے اونچی نہیں کرنا، یہ جتنا کیا ہے سب کینسل کر دوں گا.
ایک صحابی مسجد میں آتے تھے، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ کر خوب رویا کرتے تھے، رونا شروع کر دیا انہوں نے جب یہ آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ گھر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ گھر بیٹھ گئے، بلاؤ اس کو، آئے تو بھائی تو گھر کیوں بیٹھ گیا، تو آتا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب صحیح آیتیں اتری ہیں میری تو آواز اونچی ہے، ڈر کے مارے اب میں مسجد بھی نہیں آتا۔ تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تو اس زمرے میں نہیں آتا، تو اس میں نہیں آتا۔ تو جس نبی سے بات کرنے کا طریقہ اللہ سمجھائے لوگوں کو، اور وہ بھی جان نثاروں کو، تو اس نبی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، اور جو اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لے گا پھر وہ اللہ کے ہاں کیسا ہوگا۔ آپ دیکھو سوچنے کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو غلام، کیا تھے جی؟ غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دادا بھی غلام، دادی بھی غلام، اور دنیا کی لائن کی حیثیت سے اتنے نیچے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے والد محترم کا نام تو آتا ہے، آپ کے دادا کا نام نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ اکبر نسبت جوڑ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آواز اے بلال عرش والے سنتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف سے قیامت کے دن ابو بکر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر اذان دیتے ہوئے میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر نکلیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ مقام مل کیسے گیا؟ آج دنیا کی سب سے زیادہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال۔ واہ واہ جی واہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں اونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا فرمایا، انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا کیا، تو حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ یہ اس نسبت کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ابو جہل بھی تو ہے عرب سردار، بنی مخزوم کا سردار۔ یہ بنی مخزوم رسول اللہ کا جو خاندان تھا، بنی ہاشم، اس کی ٹکر کا قبیلہ تھا، اس کی ٹکر کا خاندان تھا، اسی لیے تو یہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتا تھا بدبخت کہ بھئی یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ حاجیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور نبی بھی ان میں آ گیا، یہ نبی اگر بنی مخزوم سے ہوتا تو میں اس کو نبی مان لیتا۔ اکڑ ایسی، اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے میرے بھائی اور میری بہنوں، ابو الحکم حکمتوں والا۔ 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا۔ 21 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ ان کے فیصلے کرتا تھا، نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے، یہ اتنی اونچی نسبت ہے۔ اللہ اس کے قدر کی ہم سب کو توفیق دے دے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں، اسی لیے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھو ایسے جملے مت بولا کرو، ہم سے تو بہتر وہ غیر ہیں، خدا کے واسطے آپ محمد صلی اللہ علیہ، یہ تو مترادف ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھرا مارنے کے۔ یہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سے تو اچھے وہ ہیں، اس کے دل میں کم از کم کلمہ تو ہے، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہے۔ آپ کاغذ پہ گرا ہوا پرچہ، اس پہ کلمہ لکھا ہو، یہاں نیچے پڑا ہوا دیکھیں، آپ ایک دم اٹھا لیں گے اس کو صاف کر کے پوچھ کے، یا جیب میں رکھ لیں گے، اوپر کہیں رکھ دیں گے کہ بھائی اس پرچے پہ لکھے ہوئے کلمے کی تو اتنی عزت، اور یہ جو کلمہ جس مسلمان کے دل میں ہے اس کے بارے میں ہماری یہ رائے بنے، نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نعوذ باللہ قدر و منزلت کا کم ہو جانا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے نبی کا نام ہے، وہ کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے 7 سلام بھیجے ہمارے نبی نے ہم پر،